السلام علیکم، زیر بحث میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثانیہ چودھری اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر محترم عارف نظامی صاحب۔ ناظرین، آج کے شو میں بات ہوگی سیاسی گرما گرمی کی جو اس ہفتے خاصی زوروں پر رہی، اور ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگا افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء اور پاک بھارت مذاکرات۔ نظامی صاحب، آج کل جو سیاست میں خاصی گرما گرمی چل رہی ہے، نواز شریف صاحب زرداری صاحب پہ برس رہے ہیں، پھر ان کی طرف سے بھی خاصے سخت جواب آتے ہیں، تو یہ سب کچھ جو چل رہا ہے اس کا کوئی جواز ہے؟ اس کا جواز سوائے اس کے کوئی نہیں کہ سب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی سیاسی اسپیس حاصل کی جائے، اور یہ عجیب بات ہے کہ ایسے موقع پہ ہو رہا ہے جبکہ جو امریکی ادارہ پیو ریسرچ ہے اس کے مطابق زرداری صاحب کی مقبولیت تو پہلے ہی کم تھی، وہ مزید کم ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب کی مقبولیت میں نہ صرف کمی ہوئی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس کو لیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عوام جو ہیں وہ دونوں مین اسٹریم جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے اکتا چکے ہوئے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ از دیر اے میتھڈ ان دس بیڈنس؟ تو اب یہ ساری گرما گرمی آزاد کشمیر میں انتخابات کے موقع پہ ہوئی، جو کہ کل ہونے والے، جس پہ پولنگ یوسف گیلانی صاحب بھی گئے ہیں وہاں، اگرچہ انہوں نے زیادہ مسئلہ کشمیر کا ذکر کیا۔ نواز شریف صاحب اور ان کے برادر شہباز شریف صاحب نے زیادہ پاکستانی سیاست پہ بات کی، اور زرداری صاحب کو حدوِ تنقید بنایا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گیلانی صاحب کو بہت کم رگیدہ۔ لیکن زرداری صاحب نے بھی جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سالگرہ کے موقع پہ جو لہجہ اختیار کیا وہ بھی خاصا سخت تھا۔ مثلا اس قسم کے القابات کہ یہ مولوی ہیں، ضیاء الحق کے دور کی واقعات ہیں، ان کو میں بتاؤں گا کس طرح سیاست کرنی ہے، بلکہ لوہار تک کا لفظ استعمال کر دیا۔ تو ہمارا خیال تھا کہ یہ اب چیزیں قصہ پارینہ بن چکی ہوئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ چل رہا ہے۔ اب آپ پوچھیں گی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو کیوں سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آیا نورہ کشتی ہے یا یہ کو واقعی اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ اب دیکھیے، یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ حکومت میں بھی ہیں اور پرفارم نہیں کر رہی جی، اور اپوزیشن میں بھی ہیں۔ مثلا زرداری صاحب کو لیں، وہ دو عہدے ان کے پاس، بطور صدر وہ فیڈریشن کی علامت ہیں، اور بطور پارٹی سربراہ کے انہوں نے وہاں نوڈیروں میں تقریر کی۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور مسلم لیگ کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے اپوزیشن کے لیڈر کے طور پہ بھی تقریر کی، لیکن بطور وزیر اعلیٰ وہ فیڈریشن کا حصہ بھی ہیں۔ نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں برسر اقتدار ہے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ کولیشن پارٹنر ہے، اے این پی بھی ایسے ہی ہے۔ اب لے لیں جے یو اے ایف، ابھی ان کو پیپلز پارٹی نے یہ ان کے سر پہ تاج رکھا ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن کا سینٹ میں۔ اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی ان کا حصہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک لیول پہ تو نورہ کشتی لگتی ہے، دوسرے لگتا ہے کہ یہ جوسلنگ فار پوزیشن ہے اگلے انتخابات کے لیے۔ اچھا نظامی صاحب، زرداری صاحب نے تو جوابات دیے نا جو نواز شریف صاحب نے کہا، نواز شریف صاحب کے مزاج میں ایک دم سے تیزی کی کیا وجہ ہے؟ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سارا جو کھیل ہے میری رائے میں اس کی ایک چیز جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگلے سال مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ اس الیکشن سے پہلے سینٹ کے عام انتخابات ہو جائیں، اور ان کا خیال ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے اس میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی، اور اس طرح اگر ایسے ہی چلتا رہا اور سینٹ کے الیکشن کے بعد انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی سینٹ میں بھی اپنی میجورٹی لے لے گی، اور پھر وہ اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ آئین میں بھی تبدیلی لا سکتی ہے، وہ اور بھی ایسی چیزیں کر سکتی جس سے شاید اپوزیشن سمجھے کہ وہ ڈس ایڈوانٹیج میں ہوں گے۔ بالکل نظامی صاحب، بڑی انٹرسٹنگ چینجز ہیں جو اس وقت ہماری سیاست میں آ رہی ہیں۔ اس وقت ہمیں سینئر جرنلسٹ ہیں عباس رشید صاحب، انہوں نے بھی جوائن کیا، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ عباس صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ جی، مہربانی آپ کی۔ آپ بتائیے کہ یہ ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ہماری جو دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یہ ملک میں کوئی ڈیلیور نہ کرنے کی وجہ سے یہ ساری سیاست کر رہی ہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے متفق ہوں جو آپ نے باتیں کی ہیں۔
کہ یہ ایلینیشن ہو سکتی ہے دونوں جو بڑی میجر پارٹیز ہیں، وہ جو خاص طور پہ عمران خان صاحب کا ذکر ہوا، یعنی اس میں میرا خیال میں لوگ شاید اس بات کو بھی بہت زیادہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے مثلا ان کا اکنامک پروگرام کیا ہے، وہ جو بہت سارے ہمارے مسائل ہیں ان کا حل کس طرح تلاش کریں گے۔ وہ ایک طرح سے یہ پروٹیسٹ ووٹ بھی بن سکتا ہے کہ جی آپ دونوں کو ہم نے بہت ہم نے آزما لیا اور آپ سے کوئی زیادہ ہمیں امید نہیں ہے، تو ایک تیسری طرف یہ بات جا سکتی ہے۔ اب یہ کس حد تک یہ جو پول ہیں اور ان کے جو نتائج ہیں اور جو ایک پاپولیرٹی کا گراف ہمیں اب اس وقت وہ دکھا رہے ہیں، ہاؤ مچ آف دیٹ ٹرانسلیٹس انٹو ایکچوئل سیٹس، یہ بہرحال ابھی دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے تگ و دو کا ذکر کیا جو کہ بالکل واضح ہے، اور ایک طرح سے جو ایک پارلیمانی وہ جو بیک اینڈ فورتھ ہوتا ہے، اس سے کچھ اس کے دائرے سے باہر اب کچھ ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں تھوڑا سا ایک عنصر یہ بھی نظر آتا ہے کہ اور جو آپ نے مارچ کا ذکر کیا وہ ساری کیلکولیشنز اپنی جگہ ہیں، لیکن اس میں ایک چیز تھوڑی سی ابھی مسنگ نظر آتی ہے کہ جو یعنی یہ ایک طرح سے حکومتی کرائسس یا اپنی پوزیشن سیکیور کرنے کے لیے جو ایک نارمل عام یعنی روٹین کا معاملہ ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے، جو اس وقت ہمارا ایک شدید کرائسس آف دا اسٹیٹ ہے، یا جسے کچھ مبصرین ایگزسٹینشل کرائسس کا نام دیتے ہیں، اس میں اس کا کوئی ادراک نظر نہیں آتا۔ میں آپ کا بھی ویو جاننا چاہوں گا اس سلسلے میں کہ کیا آپ کو یعنی یہ کوئی بہت زیادہ روٹین کام نظر نہیں آ رہا ہے، اور جو ہمارا ایک دوسرے لیول کا بالکل کرائسس ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی یقیناً ہماری بہت سی اسٹرینگتھس بھی ہیں، بہت سارا یہ فیلئر اور ری انفورسنگ فیلئر کا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بٹ یہ ضرور ہے کہ ایک بہرحال ایک شدید بحران، ایک شدید کرائسس جس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں، بہت سے فیسٹس ہیں جو ہم سب بخوبی میرے خیال میں جانتے بھی ہیں، اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کی اس کا ادراک نہیں سمجھ میں آ رہا۔ کرائسس آف دا اسٹیٹ کی آپ نے بات کی، جنرل کیانی نے NDU میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جی یہ دیکھیے فوج تو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتی ہے لیکن چیزیں گرے ایریا میں ہوتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہے، نہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، تو اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ اکنامک کرائسس ہے، آیا یہی ہمیں اوورٹیک کر لے گا؟ پھر دوسرا کرائسس جو ہے ٹیررزم کا ہے۔ تیسرا ہے کہ اس خطے میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، آیا اس مرحلے پہ یہ جو دھینگا مشتی ہے آپس میں یہ ملک کو مزید ڈسٹیبلائز نہیں کرے گی؟ اس موقع پہ تو کنسنسس چاہیے نیشنل ایشوز پہ۔ جی بالکل صحیح بات ہے، اور اس میں یعنی اب مثلا یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ بہت سے لیڈران یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ مثلا امریکہ سے امداد بند ہونی چاہیے۔ میرا خیال میں اس پہ ایک براڈ اتفاق رائے ہے کہ یقیناً وائی شوڈ وی بی ڈیپینڈنٹ کسی پہ بھی، چاہے وہ امریکہ ہے، چین ہے، سعودی عربیہ ہے، کوئی فن لینڈ ہے، ہمیں کیوں اتنا کسی پہ ہم ڈیپینڈ کریں؟ پر مسئلہ یہ ہے کہ وہی جو یعنی جو لیڈر ہیں وہ ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ جی ان کا کوئی گیم پلان کہ مثلاً ہم ایگریکلچر کو اس طرح ٹیکس کریں گے، ایگریکلچر انکم ٹیکس کی مد میں سے ہمیں اتنے پیسے ملیں گے، فلانی چیز ایسے ہوگی، تو یہ کرتے کراتے ہم چلیں 50% اس اماؤنٹ کا ویسے ہی ریز کر لیں گے، باقی تھوڑا سا اپنا ذرا کچھ صبر شکر کر لیں گے۔ صرف یہ کہہ دینا اور یہ ایک طرح کا سلوگنیئرنگ والا جو معاملہ ہے کہ جی یہ بند ہو جائے وہ بند ہو جائے، تو بھئی پھر کچھ اس کا آپ کم از کم اتنا تو ہمیں ایک وہ کوئی تھوڑا روڈ میپ، کوئی گیم پلان تو بتا دینا۔ لیکن یہ دلچسپ بات یہ نہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ ایک طرف تو باتیں کرتے ہیں کہ جی کشکول توڑ دیں گے ہم، اس طرح ہمیں امداد نہیں چاہیے، خاص طور پہ کئی یعنی PPP کے علاوہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں تقریباً سبھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو عملی اقدامات ہیں جو اسمبلی کے اندر، اب بجٹ تو بڑے آرام سے پاس ہو گیا اس ساری شور و غوغا کے باوجود، لیکن عملی اقدامات جیسے آپ نے کہا کہ وہ ٹیکسیشن، GST، ایگریکلچر ٹیکس، یہ لابیز جو ہیں یہ تو بڑی سخت سرگرم ہیں اور کسی صورت نہیں چاہتی کہ یہ ایسا ہو۔ بات صرف گورنمنٹ کی یا میجر پارٹیز کی بھی
صرف وہاں تک محدود نہیں. یقیناً گورنمنٹ کو اور جو میجر پارٹیز ہیں ان کا ایک فرض بنتا ہے, دے ہیو ٹو پرووائڈ ایک لیڈرشپ رول, ایک جو ان سے قوم یہ توقع کرتی ہے کہ بھئی آپ کچھ ہمیں گائیڈ کریں, کچھ ایگزامپل کوئی پریسیڈنٹ بنائیں, ہمیں لیڈ دیں. لیکن یہ جو ایک ہمارا کرائسس ہے, ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے, اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہمیں سوچنی ہیں. اور یہ نہیں لگ رہا, یعنی ہر کوئی اپنا انٹرسٹ وہ لگتا ہے کہ سیکیور کر رہا ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنا وہ دیکھ رہی ہیں کہ جی ہمارا آگے کو کیا ہوگا, اگر فوج ہے تو وہ اپنے حساب سے ایک مسئلے کو دیکھ رہی ہے, اگر جو ایگریکلچرسٹ ہیں وہ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں. سم ہاؤ یعنی وہ جو ایک اوور آرچنگ بات ہے, جو ایک یعنی سب کو مل کر بیٹھ کے ایک اس صورتحال میں سے نکلنے کا کوئی گیم پلان وہ وضع کرنا ہے, اس کا شاید یہ ہے کہ ہمارے علم میں نہ ہو اور یہ ہو رہا ہو, لیکن کم از کم جو ہم دیکھتے ہیں اس سے تو یا سنتے ہیں اس سے تو نہیں لگتا. عباس صاحب, لیکن آپ نے پہلے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے زیادہ ہے وہ پولز کے مطابق, لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ جو ہمارا موجودہ نظام ہے, جو پارلیمنٹری نظام ہے, اس کے اندر الیکشن ہوں گے تو یہی خواتین و حضرات جو ہیں, جو پی پی پی, پی ایم ایل این, جے یو آئی ایف اور اپنا ایم کیو ایم, اے این پی, یہی حضرات, خواتین و حضرات واپس آ جائیں گے الیکشن میں, کیونکہ یا تو صدارتی انتخابات ہوں, عمران خان صاحب کے پاس شاید ٹیم نہیں ہے, پھر یہ الیکشن لڑنے کا معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی کچھ ایسا ہے, تو اس میں کس طرح تبدیلی ممکن ہوگی؟ جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں نے تو پہلے بھی عرض یہی کیا کہ یہ ہاؤ مچ آف دس پاپولیرٹی translates into actual seats in the legislatures, یہ ذرا سا غور طلب معاملہ ہے, شاید وہ نہ ہو سکے. اور دیکھیں نا, دونوں طرف ہمارے لیے پھر بھی وہ مشکل آ جاتی ہے کہ اب کس حد تک عمران خان صاحب کے پاس ایک ایسا گیم پلان ہے ادر دین جو 2-3 ان کے براڈ نقطے ہیں کہ یہ چلا جائے, وہ رہ جائے, وہ سارا ٹھیک ہے اپنی جگہ, اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن اور ڈیپینڈنس نہ ہو, وہ ان کا بنیادی نقطہ بالکل ٹھیک ہے, میں اس سے متفق ہوں. لیکن بھی پھر وہی بات کہ آپ نے کوئی الٹرنیٹیو, کوئی ایک اسٹریٹجی, کوئی گیم پلان ورک آؤٹ کر کے ایسا نہیں دیا کریڈبلی جس سے ہمیں لگے کہ جی پھر کافی حد تک ہم اپنا معاملہ خود بھی سنبھال لیں گے. اور اگر یہی لوگ واپس آتے ہیں اور ابھی تک پھر ان کے ذہنوں میں یہ بات ابھی کلیئر نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کہاں پہنچے ہوئے ہیں, اور یہ وقت روٹین کیلکولیشنز کا نہیں ہے, تو مسئلہ وہی ہے ہمارا کہ دین وی آر ان ٹربل آئیدر وے. اب دیکھیے عباس صاحب, اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب نے بھی میڈیا کے ایک حصے کو بھی حدب تنقید بنایا. اس سارے معاملے میں ایک چیز تو ہے نا کہ پاکستان کے اندر کچھ تبدیلی تو آئی ہے. ایک تو میڈیا آزاد ہے, اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اسرٹیو ہیں. پھر ملک میں زرداری صاحب یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مفاہمت کی سیاست کر رہا ہوں اور اسی لیے میں نے پی ایم ایل کیو کو ساتھ ملایا. تو یہ چیزیں تو لگتا ہے کہ جس سے کہ سسٹم میں ایک طرف انسٹیبلٹی بھی ہے, دوسری طرف تھوڑی سی بعض انسٹیٹیوشنز تو ڈیولپ ہوئی ہیں. جی بالکل ہوئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں بڑی خوش آئند بات ہے. اور ایک تھوڑا سا وہ بھی معاملہ ہے کہ آہستہ آہستہ ایک وہ اسٹیبلٹی, ایک میچورٹی آتی ہے جب آپ اس طرح کی ڈیولپمنٹ, ایک ریپڈ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں. اور یہ ڈیولپمنٹ آسانی سے نہیں آئی, اس کے لیے کافی تگ و دو اور سیکریفائز بھی کیا گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں بہت ساری کرٹیسزم شاید ایسی بھی ہو جو زیادہ ان کو پوائنٹڈ لگے, کچھ یقیناً انجسٹیفائڈ بھی ہوگی, لیکن بہر صورت ان کے پاس پی ٹی وی ہے, ان کے پاس ریڈیو پاکستان ہے, وہ اس کا بہتر استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ان کے بارے میں انفیئرلی حکومت کے بارے میں کی جا رہی ہے یا ان کی جو اچیومنٹس ہیں وہ مناسب طور پہ ہائی لائٹ میڈیا میں نہیں کی جا رہی, اور یقیناً کچھ چیزوں میں ایسا ہوگا, تو وہ اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ آپ میڈیا کو, جو انڈیپینڈنٹ میڈیا اس کو واپس لے جائیں. آپ کے پاس عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ جی, تھینک یو. جی نظامی صاحب, ابھی آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے تھے, تو آج انہوں نے ایک نئی تحریک کا آغاز بھی کیا ہے, حکومت ہٹاؤ اور ملک بچاؤ کا. اس سے کیا ہوگا؟